میں نے آج ایک بڑی عجیب بات دیکھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وکیل صاحب کے آفس میں گیا تو وکیل صاحب کی اپنی جو چیئر تھی نا وہ نارمل چیئر تھی، تو سامنے جو کلائنٹ کے لیے چیئر تھی وہ وکیل صاحب کی چیئر سے اونچی تھی، تو بڑی خوبصورت بادشاہوں کی طرح کی چیئر جناب۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا؟ وکیل صاحب تو ہوتے ہیں افسر، ان کے پاس کلائنٹ آتے ہیں سروسز لینے کے لیے کہ یہ اہل علم ہے، اس کے علم سے استفادہ کریں، سر یہ ہمیں یہ مسئلہ یہ حل کر دیں، تو یہ علم والا ہے، یہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو ریلیف لے کے دیتا ہے۔ چودھری آدمی ہے جناب بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑے شاندار وکیل صاحب تھے، بڑے اچھے وکیل صاحب تھے، بیرسٹر تھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ جو تشریف لائے نا ہمارے پاس کلائنٹ، یہ قابل عزت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں کم پڑھے لکھے بندے کے پاس بھی چلے جاؤ، مثال کے طور پہ گوشت بنانے والا، اس کے پاس تختہ ہوتا ہے جس پہ گوشت بناتا ہے، یا عام آپ دیکھیں نا چھوٹے لیول پہ جو کام کرتے ہیں گلی محلوں میں، انہوں نے منڈی رکھی ہوتی ہے، ایک درخت کا ایک پیس چھوٹا سا کاٹ کے، تو اس کے اوپر جناب گوشت ٹک ٹک ٹک، وہ جس کے اوپر گوشت بنا رہے ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر پیر رکھ کے دکھاؤ، وہ ٹوکے سے آپ کا پیر نہ کاٹ دے۔ ارے یہ کیا، آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اس نے اگر پیر رکھ، وہ کہتا ہے یہ میرے رزق کا اڈا ہے، یہ روزی روٹی کا اڈا ہے نا، اس سے میں ٹک ٹک کر کے تو گوشت بناتا ہوں، یہاں سے اللہ کی ذات مجھے رزق دیتی ہے، اس کی عزت ہے، تو اس کی عزت کرتا ہے جہاں سے رزق ملتا ہے۔ تو وکیل صاحب کہتے ہیں یہ جو کلائنٹ تشریف لاتے ہیں نا، یہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہوا ہے، ذریعہ بنایا ہوا ہے روزی روٹی کا، تو ان کو عزت کیوں نہ دوں؟ تو ان کے لیے بادشاہوں جیسی کرسیاں وکیل صاحب نے رکھی ہوئی، تو بڑا اچھا لگا، مجھے دل کو خوشی ملی۔ یعنی جو کلائنٹس تشریف لاتے ہیں ان کو عزت دیں۔ جو اچھا وکیل ہوتا ہے نا، جو واقعی خالی جو برتن ہوتا ہے نا وہ کھڑاک زیادہ ہوتا ہے اس کا، ٹھک ٹھک شور خالی برتن کا، جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا شور نہیں ہوتا اس کا۔ تو اس لیے کلائنٹ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کلائنٹ کو ڈانٹنا، اوئے ابے تبے، کبھی بھی نہیں۔ جو پڑھا لکھا وکیل ہے، واقعی وکیل ہے نا اصلی والا، اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی، انتہائی ادب، انتہائی عزت کے ساتھ اپنے کلائنٹس کے ساتھ پیش آتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے انہیں۔ یہی نہیں کہ اچھی جگہ پہ بٹھائے گا، ویسے بھی اس کی جب اس کا کیس لیتا ہے نا وکیل، تو وہ کیس اس طرح لیتا ہے، اس طرح کیس کو لے کے چلتا ہے جیسے اس کا اپنا ذاتی کیس ہو۔ یہ پراپرٹی کلائنٹ کی نہیں ہے، یہ میری ہے، اتنی پین لیتا ہے۔ اگرچہ وہ کیس کی فیس ہی لیتا ہے، پراپرٹی میں شیئر نہیں لیتا اچھا وکیل کبھی بھی کہ آدھی پراپرٹی مجھے بعد میں دے دینا، نہیں، فیس جو سیٹل کر لی وکیل صاحب لیں گے بھائی، لیکن پارٹی کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں گے کہ پارٹی یاد ہی رکھے ساری زندگی کے لیے کہ میں کسی وکیل صاحب کے پاس گیا تھا۔ ایسے وکیل کے جب انسان تعلق بنتا ہے نا تو وہ پھر مثال دیتے ہیں، وہ پھر پروفیشن کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ یار وکیل بڑے اچھے ہوتے ہیں، وکیل بڑے شاندار ہوتے ہیں، بڑے دیانتدار ہوتے ہیں۔ کیا پین لیتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا نہیں تھا پتہ، وکیل نے جو ڈاکومنٹس ہمارے تھے ہم نے اتنا نہیں پڑھا جتنا ہمارے وکیل نے پڑھ لیا، پین لے کے راتوں کو جاگ کے، کلائنٹ سو رہا ہوتا ہے، وکیل صاحب تو یہ ہوتے ہیں وکیل، شاندار وکیل۔ ایک خوبی وکیل کی بہت بڑی یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر میں نے کہا کہ عدالت کے اندر جو چیئرز پڑی ہوتی ہیں نا وکلا کے ہوتے ہیں، کیونکہ وکلا آفیسرز آف دی کورٹ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس پہ یہ بھی کہا نہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی، وہ جو کرسیاں آئی ہیں وہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آئی ہیں، وکیل کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں اس میں میں اس حق میں ہوں کہ کلائنٹ کی زیادہ ساری رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ چیز آپ دیکھیں کہ کس کے پیسوں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں۔ ہماری کورٹس کے اندر اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ سب لوگ ادھر بیٹھ سکیں۔ وہاں پہ ہونا یہی چاہیے کہ جو عدالت کے اندر جو کلائنٹ تشریف لاتے ہیں نا، جو اپنا مسئلہ لے کے آتے ہیں ریلیف لینے کے لیے، کیس لڑنے کے لیے عوام آتی ہے، کلائنٹس آتے ہیں، ان کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے، ان کو بھی عزت ادب۔ بیچارے جو سائل تشریف لاتے ہیں عدالت میں، وہ تو گھنٹوں عدالت کے دروازے میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، ظلم ہے، غلط ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ عدالت کے اندر زیادہ ساری سپیس ہونی چاہیے، کھلی کھلی عدالتیں ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ تو جب تک نہیں ہے، یہ قصور وکیل کا یا جج کا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ بناتی ہے بڑی بڑی عدالتیں،
गवर्नमेंट नहीं बना रही। गवर्नमेंट कह देती है हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है इतना पैसा कि हम कोर्ट्स को खुला कर सकें, तो फिर हमें उन्हीं छोटी छोटी कोर्ट्स के अंदर रहना पड़ता है। थोड़ी सी स्पेस होती है, थोड़ी सी स्पेस के अंदर फिर वकला का हक है कि वकला बैठें, जज साहब से बात करनी है, केस के मामलात को सारा हैंडल आपके केस को ही करना है आपके वकील साहब ने। वकील और आप कोई दो नहीं है। बंदा कहे कि नहीं साइल को या क्लाइंट को अंदर बिठा दो और वकील साहब बाहर खड़े हो जाएं जाके, ऐसा नहीं है। आपके वकील साहब हैं, आपके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, अंदर जाके बैठ के। जब वकील साहब बैठे हैं ना, तो बाद अब अपने फाइल को देख रहे होते हैं, कुछ पॉइंट्स को नया पॉइंट वो नोट कर रहे होते हैं। अदालत में जो आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, जज को बात कर रहा है, वकील साहब नोट कर रहे होते हैं। तो ये वकील की ज़रूरत होती है कि वो कोर्ट के अंदर बैठे। तो इसलिए ये भी एतराज़ क्लाइंट्स को भी नहीं करना चाहिए कि क्लाइंट का अपने वकील साहब के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। क्लाइंट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए वकील को, कभी बदतमीज़ी नहीं कर सकता अच्छा वकील, लेकिन क्लाइंट को भी चाहिए कि वो भी अपने वकील के रुतबे का ख्याल रखे कि ये हमारा जनाब शहजादा है जिसने हमें रिलीफ लेके देना है, तो ये हमारे लिए रातों को जागता है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें फ़तह देनी है। तो आप अपने वकील को शाबाश दिया करें, अपने वकील को अप्रिशिएट किया करें, यूँ ही तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा।